ہوئے ریگستان میں نخلستان کی طرح ہیں۔ نظریات میں بٹی ہوئی انسانیت اور عالمی جنگوں کی تباہ کاریوں سے سسکتی ہوئی اقوام عالم کو اولمپک کھیلوں کے ذریعے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کی گئی جو کامیاب ہوئی۔ 2500 سال سے زیس کے مندروں پر جلنے والی اولمپک مشل کی پہلی لو سے لے کر آج تک کا یہ سفر دراصل محبت، اخوت، یگانگت اور بھائی چارے اور دوستی کا سفر ہے، اور اس سفر میں ان تمام کھلاڑیوں کے نقش پا ہیں جنہوں نے نفرتوں کی تاریکیوں میں خلوص اور محبت کی مشعلیں روشن کی۔ اولمپک کھیل، دولت مشترکہ گیمز، ایشین گیمز سے لے کر سیف گیمز تک ہر قدم پر اور ہر موڑ پر کھیلوں کے ذریعے دوستی کے ناطے مضبوط اور استوار کیے گئے، اور یہی سیف گیمز کا نصب العین ہے، دوستی کے رشتے، کھیلوں کے ناطے۔ باب الاسلام اور باب تہذیب سندھ سے لے کر سیف گیمز کی مشعل روانہ ہوئی۔ اس مشعل کو جس شخص نے روشن کیا وہ اس دور میں انسانی رشتوں کی اور دکھوں کی امین ہے، ستار ایدھی، جو اپنی زندگی میں ایک لیجنڈ کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ یہ مشعل بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر روشن ہوئی اور وہاں سے اس عہد کے ساتھ روانہ ہوئی کہ اس عظیم وطن میں یہ جہاں جہاں جائے گی محبت کی کرنیں بکھیرے گی۔ یہ سچل سرمست شاہ عبداللطیف بھٹائی اور لال شہباز قلندر کی سرزمین سے ہوتی ہوئی انسانی تہذیب کے اولین گہوارے موئنجدرو کے راستے غیور بلوچوں کی سرزمین میں داخل ہوئی، اور وہاں سے یہ بہاؤالدین زکریا کے شہر ملتان پہنچی۔ ملتان سے پورے پنجاب میں صوفیوں اور اولیاؤں کے علاقے میں آئی، بختیار شاہ کاکی، بابا فرید اور داتا دربار پر حاضری دیتی ہوئی اس مینار کو سلامی دیتی ہوئی گزری جو قرارداد پاکستان کی شناخت ہے۔ یہ خوشحال خان خٹک کے دیس میں پہنچی اور وہاں سید احمد شہید کی یاد تازہ کرتے ہوئے آزاد کشمیر میں داخل ہوئی، جہاں سے پھر یہ وادی پوٹوہار آئی اور آج اس ملک کے جمہوریت کے سب سے بڑے دروازے کے سامنے روشن ہے۔ اب اس تقریب کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں قاری خلیل الرحمن صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا
صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحیم و کریم ہے۔ بے شک انسان پر زمانہ میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل ذکر نہیں تھا۔ ہم نے اس کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بنا دیں، تو ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا اور سمجھنے والا بنایا۔ ہم نے اس کو احکام کا مخاطب بنایا، پھر یا تو وہ شکر گزار ہو گیا یا ناشکرہ ہو گیا۔ تحقیق ہم نے تیار کی ہیں واسطے کافروں کی زنجیریں اور توق اور آگ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ قاری خلیل الرحمان قرآن آیات کی تلاوت اور ترجمہ پیش کر رہے تھے۔ اب میں سی ڈی اے کے چیئرمین سید منیر حسین سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مہمان خصوصی اسپیکر قومی اسمبلی جناب ملک معراج خالد کی خدمت میں اپنا خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ سید منیر حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ملک معراج خالد صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی اور معزز حاضرین، میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ میں آج کی اس خوبصورت تقریب میں جو سیف گیمز کی مشعل کی حوالگی کے لیے منعقد کی گئی ہے، آپ کے سامنے یہ مشعل اسپیکر قومی اسمبلی جناب ملک معراج خالد کے حوالے کرنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ جناب ملک معراج خالد نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی طور پر ایک بہت محترم مقام رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کی کھیلوں میں دلچسپی سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں۔ اس مشعل کے جناح اسٹیڈیم میں پہنچنے کے ساتھ ہی چوتھی سیف گیمز کا آغاز ہو جائے گا۔ اس طرح دوستی کے رشتے، کھیلوں کے ناطے انشاءاللہ مزید مضبوط اور مستحکم ہوں گے۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ چوتھے سیف گیمز ہمارے ملک کے دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد کیے جا رہے ہیں، جس میں سارک کے ممالک کے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں، اور اس طرح جہاں ہم مختلف کھیلوں میں ان کی کارکردگی سے موزوں ہوں گے، ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری روایتی مہمان نوازی کا بھی لطف اٹھائیں گے، اور اس طرح ان ممالک کے درمیان باہمی روابط بڑھیں گے اور دوستی کے رشتے استوار ہوں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے مہمانوں کا ہمارے خوبصورت شہر میں قیام ان کے لیے راحت کا حامل ہو، اور وہ یہاں سے خوشگوار یادیں لے کر اپنے وطن جائیں، اور یہ دوستی کی مشعل اس طرح فروزاں رہے اور محبت اور دوستی کی روشنی پھیلتی رہے۔ شکریہ۔ سی ڈی اے کے چیئرمین سید منیر حسین مہمان خصوصی کی خدمت میں خطبہ استقبالیہ پیش کر رہے تھے، اور خواتین و حضرات، اب میں اس تقریب کے مہمان خصوصی اسپیکر قومی اسمبلی جناب ملک معراج خالد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور حاضرین سے خطاب کریں۔ ممبر تشریف لائیے، اسپیکر قومی اسمبلی جناب ملک معراج خالد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمائدین شہر، نامور کھلاڑیوں، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر منعقد ہونے والے کھیلوں کے مقابلوں کا آغاز روایتی طور پر اس صدی کے ربیع اول میں مشعل روشن کر کے یونان سے کیا گیا تھا۔ بین الاقوامی سطح کی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اسلام آباد میں منعقد ہونے والے چوتھے سیف گیمز کا آغاز بھی آج اسی مشعل کو روشن کر کے کیا جا رہا ہے۔ نیپال، بنگلہ دیش اور بھارت کے بعد
पाकिस्तान में सार की इलाकाई तंजीम के तहत चौथे सैफ गेम्स सार ममालिक के अवाम को एक दूसरे के करीब लाने, एक दूसरे को समझने, बाहमी रवादारी और दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मुनक्कद किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने हमसाया ममालिक से अच्छे तल्लुकात को फ़रोग देने की हमेशा कोशिश की है और करता रहेगा। अवामी हुकूमत के दौर में ये तल्लुकात मजीद बेहतर हुए हैं और मुझे उम्मीद वासिक है कि खेलों के ज़रिए नए रोशन बाब का इजाफा होगा। आलमी सतह पर अमन, रवादारी और एक दूसरे की बेहतर तफहीम की जितनी ज़रूरत आज है, शायद इससे पहले कभी न थी। इस हवाले से फ़रोग अमन के लिए इलाकाई सतह पर जो भी कोशिशें की जाएं वो लायक तहसीन है। खेलों के ज़रिए सार ममालिक के मुंतखब खिलाड़ी अपने अपने शोबा में अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इन दीगर ममालिक खिलाड़ियों के साथ मिलकर अमन और दोस्ती की फ़ज़ा को मुस्तहकम बनाना है। यकीन मौकम है कि वो जिस खैर सगाली के जज्बे से सरशार यहाँ आए हैं, पाकिस्तान के गयूर अवाम उसी जज्बे से उनका खैर मकदम करेंगे और इस तरह वो पाकिस्तान में अपने क़याम को न सिर्फ खुशगवार पाएंगे बल्कि अहले पाकिस्तान की तरफ से नेक जज्बात और एहसासात अपने दीगर हमवतनों तक भी पहुँचा सकेंगे। सैफ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में मशल रोशन करने की बड़ी अहमियत है। 9 अक्टूबर 1999 को मज़ार कायद-ए-आज़म से रवाना होने वाली ये मशल पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, शहरों और साबिक ओलंपिक खिलाड़ियों के ज़रिए कल इस्लामाबाद पहुंची। जिस जोश और वलवले से मुल्क भर के लोगों ने मशल को एक सूबे से दूसरे सूबे और एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाया, उससे बाहमी अखुव्वत, भाईचारे और यगानगत की फ़ज़ा कायम करने में बड़ी मदद मिली है। ये मशल हकीकत में अलामत है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की। ये मशल जज्बा है कौमी यकजहती और इलाकाई भाईचारे का। ये मशल जहाँ बैनुल अक़वामी अमन, सलामती, रोशनी और उजाले की नकीब है, वहाँ हमारे लिए इलाकाई सतह पर तल्लुकात के नए हवालों की प्याम-बर भी है। चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर का सफ़र तय करने के बाद ये मशल कल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में पहुंची और उसे पार्लियामेंट हाउस के सामने रोशन किया गया है। मैं पूरे वसूख और उम्मीद से कह सकता हूँ कि इत्तेहाद और क़ुव्वत की जो रोशनी ये मशल हमारे मुल्क के तमाम इलाकों में फैला कर आई है, वो रोशनी हमेशा ताबिंदा रहेगी। पाकिस्तान की पार्लियामेंट जिसके सामने ये मशल कल रोशन की गई, पाकिस्तान के अवाम की हाकिमियत, बालादस्ती और दायमी इत्तेहाद की मज़हर है। कौमी असम्बली के स्पीकर की हैसियत से मेरे लिए ये अमर बायस मुसर्रत और बायस इफ्तिखार है कि आज मैं ये मशल पाकिस्तान के तमाम शहरियों की तरफ से पाकिस्तान के उन मायानाज खिलाड़ियों के हवाले कर रहा हूँ जो इस मशल को खेल के इस मैदान में ले जाएंगे जहाँ सार्क के 7 ममालिक के नामवर खिलाड़ी अपने अपने खेलों के ज़रिए जनूबी एशिया के अवाम के दरमियान दोस्ती के रिश्तों को मजबूत से मजबूत तर करने के लिए जमा है। ये पहला मौका है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर खेलों का एहतमाम किया गया है। इन खेलों में सार ममालिक के 292 खिलाड़ी बाहम मुकाबलों में अपने अपने जौहर दिखाने आए हैं। इतने वसी पैमाने पर खेल मुनक्कद करना कोई आसान काम नहीं है। सैफ गेम्स के मुंतज़मीन ने इन खेलों को कामयाब बनाने में जो अहम किरदार अदा किया है, वो हमारे सब के नज़दीक शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं और काबिल तारीफ़ हैं। मैं इस मौका पर तमाम नामवर खिलाड़ियों और सैफ गेम्स के मुंतज़मीन को चौथे सैफ गेम्स के इनाकात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ ये खेल सार ममालिक के दरमियान अखुव्वत, रवादारी, मुफाहमत और बाहमी दोस्ती के अजीम रिश्तों को मज़ीद मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा करेंगे। शुक्रिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी स्पीकर कौमी असम्बली जनाब मलिक मिराज खालिद साहब खिताब कर रहे थे हाजरीन से। इससे कबल के इस मशल का आखिरी सफ़र रवाना हो, जिना स्टेडियम की जानिब इस्लामाबाद बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 1 के नासिर महमूद और उनके साथी आपके लिए मिल्ली नगमा
پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں ناصر محمود اور ساتھی۔ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، او اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، اس سے تیری آبرو ہے اس سے میری آبرو، اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، اس سے تیری آبرو ہے اس سے میری آبرو، اس سے تیرا نام ہے اس سے میری پہچان ہے، اس سے تیرا نام ہے اس سے میری پہچان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، ہو اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، ہو اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے، حضرت اقبال کے خوابوں کی یہ تعبیر ہے، یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے، حضرت اقبال کے خوابوں کی یہ تعبیر ہے، یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے، یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، ہو اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، ہو اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے۔ اور اب اس تقریب کا اصل مرحلہ جس میں چوتھے سیف گیمز کے لیے مشعل روشن کی جائے گی مرکزی مشعل سے، جو آپ کے سامنے پارلیمنٹ ہاؤس کے مرکزی دروازے پر نصب ہے۔ میں درخواست کروں گا CDA کے چیئرمین سید منیر حسین سے کہ وہ تشریف لائیں اور مرکزی مشعل سے اس مشعل کو روشن کرے جو یہاں سے جناح اسٹیڈیم کے لیے اپنے آخری مرحلے میں روانہ ہوگی۔ مرکزی مشعل روشن کی جائے گی، اس کے بعد یہ مشعل یہاں سے روانہ ہوگی۔ سید منیر حسین اس مشعل کو پیش کریں گے اس تقریب کے مہمان خصوصی قومی اسمبلی کے اسپیکر ملک معراج خالد کو، اور ملک معراج خالد اس مشعل کو حوالے کریں گے سابق ٹیسٹ کرکٹر، کھیلوں کی ممتاز شخصیت، وزارت کھیل و ثقافت کے مشیر جناب سرفراز نواز کو، جو سابق ایتھلیٹ اور کھلاڑی ہیں، وہ اس مشعل کو لے کر یہاں سے روانہ ہوں گے۔ مشعل روشن کی گئی اور مہمان خصوصی کو پیش کی جا رہی ہے۔ ملک معراج خالد صاحب کے ہاتھ میں اس وقت مشعل ہے، وہ اس مشعل کو سابق ٹیسٹ کرکٹر سرفراز نواز کو دیں گے، جو یہاں سے دوڑتے ہوئے روانہ ہوں گے مرکزی دروازے کی جانب پارلیمنٹ ہاؤس کے، اور وہاں سے اس مشعل کو وہ دیں گے لیفٹیننٹ کرنل ظفری کو۔ لیفٹیننٹ کرنل ظفری اس مشعل کو لے کر روانہ ہوں گے اور تیسرے مرحلے میں میجر اکرم شاہی کے حوالے کریں گے۔ میجر اکرم شاہی کے ہاتھوں سے یہ مشعل ہوتی ہوئی میجر کریم کے پاس جائے گی۔ میجر کریم اس سفر کو اور آگے بڑھائیں گے اور اس کے بعد میجر حسن اکبر اس مشعل کو لے کر روانہ ہوں گے۔ یہ مشعل مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی جناح اسٹیڈیم پہنچے گی۔ اس وقت سرفراز نواز پہلے مرحلے میں اس مشعل کو لے کر روانہ ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ پروقار تقریب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ مشعل کا آخری مرحلہ سرفراز نواز پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر، بہترین فاسٹ بولر، اس پہلے مرحلے میں مشعل کو لے کر پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے سے باہر نکلے۔
اس مشل کو لے جانے والے ایتھلیٹس میں سرفراز نواز کے بعد کرنل ظفر، اس کے بعد میجر اکرم ساہی، میجر حسن اکبر، میجر کریم، میجر اقبال، میجر غضنفر، بریگیڈیئر عصمت، تیمور حسن، اقبال اختر، لیفٹیننٹ کمانڈر مصطفیٰ، چمن، میجر ابرار، کرنل حنیف اور سابق ٹیسٹ کرکٹر ماجد خان۔ مشل کا سفر اور یہ رواں دواں ہے جناح اسٹیڈیم کے جانب، خیابان قائد اعظم سے ہوتی ہوئی چائنا چوک اور جی پی او موڑ کے بعد اسلام آباد ہوٹل کے سامنے سے گزرتی ہوئی آپ پارے چوک پہنچے گی، جہاں سے کشمیر ہائی وے کے ذریعے جناح اسٹیڈیم کے بیرونی گیٹ پر پہنچے گی۔ آخری جو کھلاڑی اس مشل کو لے کر جناح اسٹیڈیم کے گیٹ پہ پہنچیں گے وہ ہوں گے سابق ٹیسٹ کرکٹر ماجد خان۔ پندرہ ایتھلیٹ اور کھلاڑی اس مقدس مشل کو آہستہ آہستہ لے کر جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس مشل کا اختتام جناح اسٹیڈیم پہ ہوگا، جہاں چوتھے سیف گیمز کا افتتاح ہوگا۔ اور کیونکہ یہ سفر خاصا طویل ہے، شہر کے مختلف شاہراہوں سے گزرتی ہوئی یہ جناح اسٹیڈیم جائے گی، اور جب تک یہ مشل جناح اسٹیڈیم پہنچے ہم آپ کو اسٹوڈیوز واپس لیے چلتے ہیں۔ تو ملا ہے تو اب روح پیاسی نہیں
जिंदगियाँ मिली जिंदगी से, जिंदगियाँ मिली जिंदगी से, मर ना जाऊं कहीं मैं खुशी से, मर ना जाऊं कहीं मैं खुशी से, बिन तेरे जो भी गुजरी है वो बात सब अब सुनाने को जी चाहता है, अब सुनाने को जी चाहता है, गुनगुनाने को जी चाहता है, मुस्कुराने को जी चाहता है। आज की शाम है तू मेरे रूबरू, झूम जाने को जी चाहता है, मुस्कुराने को जी चाहता है। हाजिर खिदमत है मेरे
साथ बेगम महताब राशि साहिबा भी आज इस कामिल की खातिन पाकिस्तान की 42 साल तारीख में शायद खेलों का इससे बड़ा इज्तिमा पहले कभी मुनक़िद नहीं हुआ। चौथी जनूबी एशियाई गेम्स की इफ्तिताई तकरीब आज जिना स्टेडियम में मुनक़िद होने वाली है। ये सामने जो आपको एक घोड़ा नज़र आ रहा है, ये इसका मैस्कट है। मैस्कट एक किस्म की अलामती चीज़ है जिसे खुशकिस्मती के लिए अपने साथ रखा जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा जो वर्ल्ड ओलंपिक्स थी उनमें भी एक मैस्कट था, और सियोल गेम में आपने देखा होगा कि ड्रैगन जो साउथ कोरिया का एक बहुत खूबसूरत सा एक मॉडल वो बनाते हैं, उसका बड़ा रंगदार किस्म का, वो ग्राउंड में लेके आया गया था और वो उनका मैस्कट था। ये बरतानवी दौर में जो बैंड होते थे वो भी अपने साथ कभी कभी ये अमूमन भेड़ या दुम्बा या बकरी ये मैस्कट के तौर पे इस्तेमाल करते रहे। यहाँ इस जिना स्टेडियम में इस वक्त जो आप नज़ारा कर रहे हैं वो अल्फाज में आप तक पहुँचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। यूँ समझिए कि रंगो खुशबू का एक सैलाब इस स्टेडियम में उमड़ आया है। सुबह से लोगों का हजूम है जो कि जिना स्टेडियम की तरफ आ रहा है। ये यहाँ सामने इनका मेन बोर्ड है जिसके ऊपर अमूमन ये स्कोर बोर्ड है, लेकिन अब ये इस्तेमाल हो रहा है मुख्तलिफ किस्म के जो स्लोगन हैं उनके लिए। ये इनका लोगों के मुख्तलिफ जो पवेलियन हैं, जो पंडाल हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग बैठे हैं। इसकी तरतीब बहुत खूबसूरत है, इनमें रंगों का इस्तेमाल बड़ा खूबसूरत किया गया है और बड़ी चमकदार सुबह है। मैडम आप कुछ जी खुशामदीद नाज़रीन को तो कर ही लीजिए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। लईक साहब ने जो आपको कहा मैं उसकी यूँ तायद करती हूँ कि वाकई इस वक्त हमारे सामने जो मंज़र है आप जो सामने देख रहे हैं खुश आमदीद, ये खूबसूरत मंज़र बहुत ही छोटे छोटे बच्चों ने, जिसमें 2625 बच्चे शामिल हैं और उन्होंने ये वर्क हैं जिन पर ये खूबसूरत पेंटिंग्स हैं और वो वक्तन फ़वक्तन आपके सामने ये मंज़र बदलता चला जाएगा और वो आपको दिखाएंगे। और ये हम सब की तरफ से तमाम लोगों को, पूरे मुल्क को और मुल्क से बाहर मुल्कों को जो हमारी आज की नशरियात देख रहे हैं खुश आमदीद कह रहे हैं। ये कहना मेरे ख़्याल में बेजा ना होगा कि इन खेलों के इनेकाद के सिलसिले में जो भी इंतज़ामात किए गए हैं, जो मराहिल तय किए गए हैं, वो हमने कोशिश की कि पाकिस्तान टेलीविज़न की वसादत से आप तक पहुंचते रहे। पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर खेलों के इनेकाद का ये पहला मौका है और इसके लिए किए गए इंतज़ामात में इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है कि हर चीज़ मौके के शायान शान हो। और ये भी सही है कि इन खेलों की तैयारी में हमारे मुल्क का हर फर्द किसी न किसी तौर शामिल रहा है। हम सब इसकी कामयाबी के लिए कोशा रहे हैं। दिन रात की मेहनत और तवज्जो और महीनों की मेहनत शाका के बाद आज का दिन गोया सब के लिए मसरत और खुशी का पैगाम लाया है कि आज इन्हीं खेलों के नाते से सब की तरफ दोस्ती, अमन और आशती का पैगाम पहुंचाया जा रहा है। लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। अभी जो कुछ आपको ये नशिस्तें खाली नज़र आ रही हैं, मेरे ख़्याल में थोड़ी देर के बाद इनमें से कोई भी सीट हमें खाली ना मिले, क्योंकि लोगों का जोश और जज्बा काबिल दीद है और यूँ महसूस हो रहा है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तमाम रास्ते आज जिना स्टेडियम की तरफ रवां हैं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का ये स्टेडियम जो बानी कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मौसूम है, आज सब की तवज्जो का मरकज़ है और आज तो उसकी सज-धज कुछ और ही है। और ये आप देख रहे हैं कि जो हमारा स्कोर बोर्ड है, जिस तरह लईक साहब ने बताया कि वो मुख्तलिफ़ पैगामात
آپ تک پہنچا رہا ہے پوری دنیا کے لیے محبت کا، امن کا، آشتی کا پیغام۔ تھوڑی دیر کے بعد اس میدان کی رونق اور بھی دوبالا ہو جائے گی، جبکہ ہمارے باقاعدہ تقریبات شروع ہو جائیں گی۔ خواتین و حضرات، سیف گیمز جنوبی ایشیائی گیم پہلی مرتبہ نیپال میں منعقد ہوئیں، اگلے سال ڈھاکہ میں منعقد ہوئیں، تیسری جنوبی ایشیائی کھیلیں کلکتہ میں ہوئیں، اور آج اسلام آباد میں چوتھی جنوبی ایشیائی گیمز کی افتتاحی تقریب منعقد ہونے والی ہے۔ یہ تقریب کی ابتدا عموماً اس طرح ہوتی ہے، چاہے وہ اولمپکس ہو، چاہے ایشین گیمز ہوں، چاہے یہ جنوبی ایشیائی گیمز ہوں، کہ اس میں ایک مشعل ہوتی ہے جو جب تک یہ کھیلیں جاری رہتی ہیں اس وقت تک وہ اسٹیڈیم میں جلتی رہتی ہے۔ یہ مشعل ایک قسم کا سمبل ہے ان گیمز کا، اور جتنی بھی بین الاقوامی اس قسم کے یا علاقائی اجتماعات ہوتے ہیں کھیلوں کے، اس کے اندر یہ مشعل جلتی ہے۔ یہ اسٹیڈیم میں مشعل کی وہ جگہ بنائی گئی ہے جہاں اس کے افتتاح کے بعد یہ مشعل روشن کی جائے گی، اور 27 اکتوبر تک یہ مشعل 24 گھنٹے اسٹیڈیم میں جلتی رہے گی۔ 27 اکتوبر کو جب یہ کھیلیں ختم ہوں گی تو اس وقت یہ بجھائی جائے گی، اور جب آئندہ اگلے سال یہ امکان ہے کہ کولمبو میں یہ منعقد ہوں گی 5ویں جنوبی ایشیائی کھیلیں، تو وہاں پھر یہ اسٹیڈیم میں جلائی جائے گی۔ یہ مشعل ایک بڑی دلچسپ تقریب ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 9 اکتوبر کو کراچی میں قائد اعظم کے مزار پہ پاکستان کے جانے پہچانے مشہور سوشل ورکر جناب عبدالستار ایدھی نے اس مشعل کو جلا کے اور اس مشعل کے لمبے سفر کا آغاز کیا تھا۔ یہ مشعل انہوں نے جلائی تھی شمسی توانائی کے ذریعے۔ یہ مشعل بنائی ہے پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ نے۔ یہ مشعل 9 اکتوبر کو جناب ایدھی صاحب نے اس کو جلایا، اور صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جناب قائم علی شاہ صاحب نے اس مشعل کو پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ کھلاڑی نصیب گل اور مس کونی یو کے ہاتھ میں دیا، جنہوں نے پہلا قدم اس مشعل کا اسلام آباد کی طرف شروع کیا۔ اسی تقریب میں کھیلوں کے اتحاد کو دکھانے کے لیے چاروں صوبوں سے جو بین الاقوامی شہرت کے کھلاڑی تھے انہوں نے اس مشعل کو ان سے وصول کیا۔ ٹوکیو میں ہونے والی 1956 ایشین گیمز کے گولڈ میڈلسٹ جناب محمد اقبال، سندھ کے ملاکڑا کے چیمپئن جناب غلام سرور جتوئی، 1960 میں روم اولمپکس میں سونے کا تمغہ حاصل کرنے والی ہاکی ٹیم کے ممبر جناب عبدالحمید حمیدی، اور ڈھاکے میں ہونے والی دوسری سیف گیم 1986 کے گولڈ میڈلسٹ جناب عبدالسلام کاکڑ کے ہاتھوں اس کا سفر شروع ہوا۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ کہاں کہاں سے ہوتی جی، یہ کراچی، حیدرآباد سے سکھر سے کوئٹہ سے ملتان سے ساہیوال، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، پشاور، مظفر آباد، راول پنڈی اور اب اسلام آباد پہنچ چکی ہے، اور وہاں سے صبح آپ نے ملازمت فرمایا کہ اس کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ جی، یہ ہمارے اس اسٹیڈیم کے اوپر ہیلی کاپٹر پرواز کر رہا ہے، اور اوپر کا منظر انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے یہ پورا اسٹیڈیم اوپر سے یہ منظر پیش کر رہا ہے، اور اس پر یہ کیمرے نصب ہیں جنہوں نے آپ تک اس کو پہنچانے کا اہتمام کیا۔ ویسے جہاں ہم اس کی مشعل کی تاریخ بتا رہے ہیں، وہاں ہمارے ناظرین شاید اس میں بھی دلچسپی رکھتے ہوں کہ مشعل کی تاریخ یوں ہے کہ یونان کے شہر ایتھنز میں اولمپیا کے مقام پر پہلی بار 1896 میں اولمپک کھیلوں کے دوران اس کے جلانے کا اہتمام کیا گیا۔ اس مشعل کو ایک اونچی مینار پر شمسی توانائی کے ذریعے جلایا گیا۔ یہ دیکھیں، یہ بہت خوبصورت منظر ہے، اور پورا منظر آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس جگہ کا خوبصورتی سے سجانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہر طرف سے لوگ یہاں آنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے چل پڑے ہیں۔ خواتین حضرات، پیشتر اس کی کہ آپ اس مشعل کا سفر جو اس نے لمبا طے کیا اس کو ملازم فرمایا، ایک ذرا سی تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ حمیدی صاحب
اس کی ابتدائی تقریب میں کراچی میں بیماری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے، اور ان کی جگہ پشاور کے جناب سمیع الدین قاضی صاحب جو پاکستان کے فٹ بال کوچ ہیں اور جنہوں نے 1966 میں تہران میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی، وہ اس میں شریک ہوئے تھے۔ اب ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ اتنے دنوں میں مشل نے جو سفر طے کیا ہے اور وہ اسلام آباد تک پہنچی ہے، اس کا سفر آپ بھی مختصراً دیکھ لیں تاکہ وہ دن جو گزر گئے اور آج کے دن پر جن کا اختتام ہوا ہے وہ پھر سے یاد کیے جائیں۔ چوتھے جنوبی ایشیائی کھیلوں کی مشل کے سفر کا آغاز 9 اکتوبر کو کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار سے ہوا۔ یہ مشل پاکستان کے چاروں صوبوں سندھ، بلوچستان، پنجاب اور سرحد اور آزاد کشمیر سے گزرتی ہوئی تقریباً 1800 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد 19 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچی، جہاں سے وہ آج جناح اسٹیڈیم پہنچے گی۔ کراچی میں مولانا عبدالستار عیدی نے سورج کی شعاع سے چوتھے سیف گیمز کی مشل کو روشن کیا۔ پاکستان کے چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والے ایتھلیٹ، انہوں نے یہ مشل سندھ کے وزیر اعلیٰ جناب قائم علی شاہ کو دی، جنہوں نے پاکستان کے 2 نامور ایتھلیٹ نصیب گل اور کون یو کے حوالے کی۔ مشل اس وقت کراچی کے مشہور شاہراہوں سے گزرتی ہوئی حیدرآباد کی طرف گامزن ہے۔ براستہ سپر ہائی وے حیدرآباد میں سیف گیمز کی مشل کا قافلہ داخل ہو رہا ہے۔ حیدرآباد شہر میں مشل اس وقت مختلف شاہراہوں سے گزرتی ہوئی جا رہی ہے۔ مشہور شاہی قلعہ حیدرآباد کے پاس سے اس وقت مشل گزر رہی ہے۔ ایک ہجوم شہر میں اس مشل کے استقبال کے لیے۔ حیدرآباد سے اب یہ مشل سکھر کی طرف روانہ ہو رہی ہے۔ سکھر بیراج سے گزرتی ہوئی اندرون شہر اس کا بالانہ استقبال، ایک ہجوم تماشائیوں کا گھر کی چھتوں بالکنیوں سے اس مشل کے سفر کو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سکھر سے اب یہ بلوچستان کی طرف روانہ ہوئی، جہاں اسے بلوچستان کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ بے الیار سے یہ مشل سبی شہر میں اپنے سفر کا آغاز کرتے ہوئے بلوچستان میں بلوچستان کے کھلاڑی اب ان مشل کو کوئٹہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں کوئٹہ شہر پہنچنے کے بعد مشہور شاہراہوں سے گزرتی ہوئی یہ مشل اب ایمپیئر ہاسٹل پہنچی۔ اس مشل کو روشن کیا گیا اور اگلے دن بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جناب نواب اکبر خان بگٹی، انہوں نے سیف گیمز کی اس مشل کو پنجاب کے حوالے کیا۔ کوئٹہ سے یہ مشل بذریعہ ٹرین پنجاب کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔
یہ سفر جو ہم نے مزار قائد سے شروع کیا تھا، اس سفر کی ایک لیگ ہم کوئٹہ میں ختم کر رہے ہیں، اور آج بذریعہ ٹرین یہاں سے ہم ملتان کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جہاں کے پنجاب کا سفر بائی روڈ کیا جائے گا۔ کوئٹہ سے بذریعہ ٹرین سیف گیمز کی مشل ملتان پہنچی۔ ملتان میں مشل شہر کی مختلف شاہراہوں سے گزرتی ہوئی جا رہی ہے۔ مشل کا سفر اب ساہیوال کی جانب، ساہیوال سے سیف گیمز کی مشل لاہور پہنچی۔ لاہور کی قائد اعظم شاہراہ قائد اعظم کے اس وقت ایتھلیٹ مشل لے کر کے جا رہے ہیں، اور یہاں اس مشل کا استقبال کیا پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب نواز شریف نے، اور یہاں یہ پنجاب کے اس بڑے شہر لاہور میں اس مشل کو روشن کیا گیا، رنگ برنگ کے غبارے چھوڑے گئے، اور اگلے دن لاہور سے مشل اب اپنے اگلے سفر کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ مینار پاکستان پہ پہنچنے کے بعد بادشاہی مسجد سے گزرتی ہوئی مینار پاکستان سے فیصل آباد کے لیے بذریعہ روڈ روانہ ہو رہی ہے۔ فیصل آباد میں پہنچنے کے بعد مشل کو دوبارہ جلایا گیا، اور اب یہاں ایتھلیٹ اس کو اندرون شہر لے کر دوڑ رہے ہیں۔ اور اب فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کے باہر اس مشل کو صوبہ سرحد کے حوالے کیا گیا۔ ہلو، خواتین و حضرات، یہ مشل جو صبح پارلیمنٹ ہاؤس سے روانہ ہوئی تھی، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر جناب میراد خالد صاحب نے یہ مشل ہینڈ اوور کی تھی، اور وہ اب لیاقت جمنیزیم میں پہنچنے والی ہے، جو کہ جناح اسٹیڈیم کے باہر ایک عمارت ہے جس کے سامنے یہ مشل جلا کے رکھی جائے گی اس وقت تک جب تک کہ ان کھیلوں کا باقاعدہ افتتاح ہوگا، اور اس کے بعد یہ مشل اسٹیڈیم میں لائی جائے گی۔ ہمیں اس کا پورا سفر اس لیے درمیان میں کاٹنا پڑا کہ یہ جو مشل صبح اسلام آباد سے چلی تھی وہ اب لیاقت جمنیزیم پہنچنے والی ہے۔
اور اس وقت یہ مشل جو ہے وہ کرکٹ کی دنیا کے مشہور کھلاڑی ماجد خان اپنے ہاتھ میں لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. پاکستان کے مشہور کرکٹر جناب ماجد خان اس مشل کو لیے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ میں، اور ان کے ساتھ دوسرے کھلاڑی ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یہ لیاقت جمنیزیم کے سامنے وہ جگہ ہے جہاں یہ مشل روشن کر دی گئی ہے. بہت سارے بچے ہمارے اس کومنٹیٹر گروپ میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو سامنے غبارے والے کھڑے ہوئے ہم نے ان سے ملک صاحب یہ نہ بتا دیں کہ اس تمام سفر میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا ان میں سرفراز نواز شروع کیا تھا، لیفٹیننٹ کرنل ظفر جو ہاکی سے تعلق رکھتے ہیں، میجر کریم ایتھلیٹکس سے ان کا تعلق ہے، میجر حسن اکبر ایتھلیٹکس سے، میجر اقبال، میجر غضنفر، میجر سنجی، بریگیڈیئر عصمت، جناب تیمور حسن اور مسٹر اقبال اختر، لیفٹیننٹ کرنل مصطفیٰ، مسٹر چمن، میجر ابرار، کرنل حنیف اور پھر آخر میں ماجد خان. یہ ہم پھر جناح اسٹیڈیم میں اندر کا منظر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں اب کسی لمحے ان کھیلوں کا باقاعدہ آغاز ہوگا. یہ اسٹیڈیم کے باہر کا منظر ہے. لیفٹیننٹ کرنل ظفر کا تعلق ایتھلیٹکس سے تھا، ہاکی سے نہیں. تصحیح چاہتے ہیں ہم یہ. پاکستان میں منعقد ہونے کی گفتگو تھی، لیکن پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے تمام لوگ صدر پاکستان جناب غلام اسحاق خان صاحب کی آمد کے منتظر ہیں جو آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں.